السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً سال بھر پہلے کینیڈا کے اندر ایک سکھ ایکٹیوسٹ مرڈر ہو گئے تھے، اور یہ جو سکھ مرڈر ہوئے تھے ان کے بارے میں جب تحقیق کی گئی، ہردیپ سنگھ نجار، یہ ان کا مقتول جو سکھ لیڈر ہیں ان کا نام تھا۔ کینیڈا کے البرٹا ایریا میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور پولیس نے وہاں تحقیق کی تو 4 انڈین نیشنل جو کینیڈا میں مقیم تھے ان کو ذمہ دار پایا۔ مزید تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ انڈین حکومت نے کرایا ہے۔ پوری دنیا میں شور مچا، جہاں جہاں پہ سکھ ہیں انہوں نے پوری آواز اٹھائی، اور کئی ایک ممالک میں سکھوں کے اس دکھ پہ، ان کے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی پہ انہیں سپورٹ کیا گیا اور انڈیا کو کنڈیم کیا گیا۔ ابھی چونکہ سالانہ G7 کی سمٹ ہونی تھی کینیڈا کے اندر، تو یہ بات کی جا رہی تھی، اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ انڈیا جو کہ G7 کا حصہ ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اسے G7 سمٹ کے اندر اس دفعہ انوائٹ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کینیڈا کی سرزمین پہ ایک سیاسی قتل کیا ہے، اور کینیڈین پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی۔ انڈیا انکار تو کرتا رہا ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے تعاون بالکل نہیں کیا۔ کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ ذمہ دار تھے، کلپرٹ تھے۔ اب یہ سپیکولیشن ہوتی رہی کہ G7 کے اندر انڈیا کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا، اور جو بھی لوگ ہیومن رائٹس کے پہ جینون کام کر رہے ہیں وہ سارے اس پہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے، انڈیا کو اس بات پہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن وہاں پہ جو نیولی الیکٹڈ لبرل لیڈر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور انہوں نے مارک کارنی ان کا نام ہے، انہوں نے پھر وہ سارے اسپیکولیشن جو ہے اور سارے جو اندازے تھے کہ بھئی کینیڈا ایک آزاد ملک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، مکمل انڈیپینڈنٹ ہے، اور ہیومن رائٹس کا وہاں بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ انڈین حکومت جو ہے وہ اس سکھ ایکٹیوسٹ کے قتل کے اندر پوری طرح ملوث ہے، تو لہٰذا ان کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مارک کارنی نے مودی کو فون کر ڈالا اور فون کر کے اسے G7 سمٹ کے اندر شرکت کی دعوت دے دی۔ انڈیا جو کہ پہلے تذبذب میں تھا کہ شاید ان کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا، تو انہوں نے ان کو ظاہر بڑی خوشی ہوئی، اور یہاں پہ پھر مودی نے نئے پرائم منسٹر آف انڈیا مارک کینی کو الیکشن جیتنے کی مبارکباد دی، پرائم منسٹر کینیڈا بننے کی مبارکباد دی۔ اور یہ جو سمٹ ہے
یہ 15 سے 17 جون کے درمیان، 15 سے 17 یعنی 15 16 17، یہ 7 دن جو 3 دن جو ہے یہ یہاں پہ کینیڈا کے اندر ہوگی۔ اور اس میں پھر جو سکھ کمیونٹی ہے اکراس دا گلوب وہ بہت سیکھ پا ہے، اور وہ اس پہ بھرپور احتجاج کا جو ہے وہ پروگرام انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ اس احتجاج کا کوئی اثر تو نہیں ہونے جا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے احتجاج تو کرنا ہے۔ اور جو اس وقت سکھ بڑے لیڈر ہیں دانش سنگھ جو ہیں، انہوں نے ان 15 16 17 تاریخوں کو کینیڈا کے اندر ایک بھرپور احتجاج کا انہوں نے پلان اور پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔